الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. صدق الله مولانا العظيم. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن واشرح لنا صدورنا للإسلام وشرفنا بمحبة خير الأنام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. لائق صد احترام ذوی الاحتشام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں ماہانہ درس قرآن حکیم کی اس روح پرور تقریب میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. جس محبت اور جس اخلاص کے ساتھ میرے میزبان دوستوں نے، بزرگوں نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام منتظمین کو ان کے حسن نیت سے بڑھ کے اجر عظیم عطا فرمائے. جس دور میں بے حیائی پھیلانے والے اتنے ادارے کام کر رہے ہیں، جس دور میں چار دھانگے عالم میں تاریکی ہی تاریکی نظر آ رہی ہے، اس دور میں ایک دیہات کے اندر بیٹھ کر جس محبت اور جس فکر کے ساتھ یہ خدمت قرآن کا جذبہ لے کر آپ کو دعوت فکر قرآن دے رہے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالی حرمت قرآن کا صدقہ انہیں دو جہاں میں سچی عزتوں سے سرفراز فرمائے. یہ شعور حسینیت ہے کہ جوان جوانی میں خدمت قرآن کر رہے ہوں. غور نہیں کیا آپ نے میں نے کہاں سے یہ بات شروع کی ہے. یہ شعور حسینیت ہے، یہ چمنسان حسینیت کا فیضان ہے کہ نوجوان خدمت قرآن کا جذبہ لے کے سینوں میں پھر رہے ہوں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میرے نوجوان میزبان آپ کو قرآن مجید کی جانب اور قرآن کی تعلیمات سے آپ کو آراستہ کرنے کے لیے اس ماہانہ درس قرآن حکیم کا انعقاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جوانیوں میں برکتیں عطا فرمائے. میں اور آپ انتہائی خوش نصیب ہیں جو اس خوبصورت محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آج کی حاضری کا صدقہ کل قیامت کے دن خورشید محشر کی گرمی سے بچنے کے لیے نسبت قرآن کا سائبان عطا فرمائے. میں نے جو چند گھڑیاں گفتگو کرنی ہے
चूँकि आप अहबाब जानते हैं अब मुझसे पेशतर पाकिस्तान का फ़ख्रुल क़ुरआ जनाब मोहतरम कारी ख़ादम बिलाल मुजद्दिदी साहिब भी आपको कल के हवाले से दावत दे रहे थे, और जब ये गुफ्तगू कर रहे थे दावत के हवाले से तो मैं इनके अल्फाज पर गौर कर रहा था। इन्होंने ऐलान नहीं किया, दावत दी है। ऐलान तो हर कोई समझता है किसी और के लिए है, ये आपको दावत दे रहे हैं कि कल का दिन यौम इश्क़ रसूल का दिन करार दिया गया है। इसके हवाले से अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा करते हुए आज आप दुनिया की इन सड़कों पर या गुजरांवाला पाकिस्तान की सड़कों पर हजूर की इज़्ज़त के नारे बुलंद करें। हजूर बड़े लजपाल हैं, हजूर बड़े सखी हैं। ये हो नहीं सकता कोई हजूर की खातिर कोई अमल करे और हजूर तवज्जो ना फरमाए। मैं अपनी गुफ्तगू के शुरू में उस तरफ जाना नहीं चाहता था, वरना शाह अब्दुल अजीज़ ने तो तफसीर अजीज़ी में लिखा है, आप फरमाते हैं कहीं दुनिया में किसी की आंखों में हजूर की याद में आंसू आए, वो ये ना समझे मैं हुजूर को याद कर रहा हूँ, उस वक़्त हुजूर अपने ग़ुलाम को याद कर रहे हो। शाह अब्दुल अजीज़ फरमाते हैं शाह अब्दुल अजीज़ फरमाते हैं हम तो अपनी मर्ज़ी में मोहब्बत रसूल में आंसू भी नहीं बहाते जब तक हुजूर की तवज्जो ना हो। शम्मा जानती है ताब कितनी परवाने में है, दूर व नज़दीक से सुनने वाले वो कान कान लाले करामत पे। कुछ अरसा पेशतर आप जानते हैं अदलिया को अदल के लिए सड़कों पर खवार होना पड़े। चीफ जस्टिस साहब के लिए बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों ने बार इतला किए हुए हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं, उन्हें बहाल करवाने के लिए सड़कों पर मारें खाईं और फिर उन्हें बहाल किया गया तो खुशियां मनाई गईं, सड़कों पे रक्स किए गए, मिठाइयाँ तकसीम की गईं। मैंने पूछा ये किस खुशी में कर रहे हो या किसकी खातिर तुम सड़कों पर एहतजाज कर रहे हो? उन्होंने कहा हमारा जो अमीर है चीफ जस्टिस, हम उसके लिए सड़कों पर निकले हुए हैं। मेरे शऊर के परिंदे ने परवाज़ की तो मैंने कहा हम वो खुश नसीब हैं, ये तो दुनिया के एक चीफ जस्टिस के लिए सड़कों पर निकले हुए हैं, हजूर तो हशर के चीफ जस्टिस हैं। जिसकी तरफ हजूर इशारा करते जाएंगे अल्लाह बख्शता जाएगा। उलमा से पूछें, हदीस है कल क़यामत के दिन हजूर अल्लाह की बारगाह में सर सजदे में रखेंगे, अल्लाह की हमद पढ़ेंगे और ऐसी हमद बयान करेंगे फरिश्ते हैरान हो जाएंगे कहां से ये पढ़ रहे हैं, नबी हैरान हो जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा इरफा रासक या मोहम्मद सलतोता इशफा तु शफा, ऐ मेरे महबूब सर उठा, तू मांगता जा मैं अता फरमाता जाता हूं। और ये जो है ना बाज़ उलमा ने लिखा है अल्लाह ने फरमाया इरफा रासा का, महबूब सर उठाओ। ये अल्लाह सर क्यों उठवा रहा है? इसलिए लोग महबूब को सजदे में देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे मेरा महबूब रो भी रहा है। इन्हें महबूब के रोते हुए चेहरे की ज़ियारत हो, इन्हें पता ये चले अल्लाह तमाम मुजरमों को बख्शना गवारा कर सकता है, महबूब की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मेरी मिल्लत के बाशऊर मुसलमानों, मैं किसी और जानिब मौजू निकल जाएगा, आपने मौजू पर ही रहना चाहता हूँ। ये जो हालात में संगीनी पैदा हुई है, ये जो हमारे इम्तहान का वक़्त आया है, उशाक पर बड़े बड़े इम्तहान आए हैं। इस नाचीज़ ने चंद साल जो तबलीगी ज़िंदगी में देखा है, बड़े बड़े इम्तहानात से हम गुज़रे हैं, लेकिन इतना बड़ा तूफ़ान बदतमीज़ी कभी पहले बपा नहीं हुआ जितना आज इस दौर में बपा हुआ है। जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं और हमारी बेबसी देखें, हम कर कुछ नहीं सकते। मोहब्बत है हुजूर की सीनों में, लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते। ये दौर
वफ़ाए रसूल के तकाज़े मांगता है। ये दौर इज़्ज़त रसूल की हिफाजत के तकाज़े कर रहा है। इस मुनासबत से मैं चंद घड़ियाँ आप अहबाब के सामने इज़्ज़त रसूल के हवाले से गुफ्तगू अर्ज़ करूँगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक़ बयान करने की तौफीक अता फरमाए। जिस दौर में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हर आदमी परेशान है, हर सीना वीरान हो चुका है। जिसे देखो एक नया ही दुख सुनाता है, और बसा औक़ात तो यूँ लगता है जैसे दुनिया से सच्ची खुशियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। सुकून और इत्मीनान नाम की चीज़ दुनिया में है ही नहीं। या अल्लाह, क्या सारी बेसुकूनी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या कुछ ऐसे हैं जिन्हें इत्मीनान हासिल है? तो कुरान उठाएं, अल्लाह फरमाता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। हर सीना गमों से पिघल नहीं रहा, कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें अल्लाह नफ्से मुतमइन्ना कह के बुला रहा है। आप सोच सकते हैं वो कितना मुतमईन आदमी है जिसे अल्लाह नफ्से मुतमइन्ना कह के बुलाए। तबलीगे दीन के अंदर, इशात दीन के अंदर दो हस्तियां बड़ी काबिल जिक्र हैं। इन्हें पढ़े बगैर कोई शख्स आलमी दीन नहीं कहलवा सकता, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मसलक के साथ हो। दो हस्तियां, अल्लामा सैयद शरीफ जुरजानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताजानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इन दो हस्तियों को पढ़े बगैर कोई आलमी दीन कहलवा सकता। अल्लामा शरीफ जुरजानी ने इस मर्ज की तशखीस की है कि आदमी का दिल परेशान कब होता है। अल्लामा शरीफ जुरजानी फरमाते हैं, जब आदमी का दिल स्याह होता है, दिल परेशान हो जाता है। दिल की परेशानी दिल की स्याही की वजह से है। 2 महीने का बच्चा लेटा हुआ है, बिजली चली जाए बच्चा रोना शुरू हो जाता है, बिजली आ जाए बच्चा खामोश हो जाता है। इंसान की फितरत है कि इंसान अंधेरे से डरता है। महाना दरसे कुरान हकीम की महफिल में बैठने वाले बाशऊर मुसलमानों, मुझे ईमान से बताओ, इंसान अंधेरे से फितरतन डरता है। अगर बाहर अंधेरा ना हो, दिल में अंधेरा हो, तो दिल की इंसान की जिंदगी कैसे गुजरती है? बाहर अंधेरा हो तो दिखाई कुछ नहीं देता, अंदर अंधेरा हो तो सुजाई कुछ नहीं देता। अल्लामा शरीफ जुरजानी फरमाते हैं, दिल स्याह हो जाए, बंदे का अंदर स्याह हो जाए, बंदा परेशान रहता है, जिंदगी परेशानी में गुजारता है। फिर फरमाते हैं, दिल रोशन हो तो दिल खुश हो जाता है, दिल मुनव्वर हो तो दिल खुश हो जाता है। तशख़्ख़ुस कैसा किया है कि दिल की परेशानी दिल की स्याही की वजह से, दिल की खुशी दिल के नूर की वजह से, दिल की रोशनी की वजह से। और फिर खुद ही सवाल उठाते हैं कि दिल रोशन कब होता है, दिल मुनव्वर कब होता है, दिल में नूर कब आता है? अल्लामा शरीफ जुरजानी फरमाते हैं दिल जितना रसूल के करीब होता है, दिल रोशन और मुनव्वर हो जाता है। दिल की रोशनी कुर्बे रसूल की वजह से है, दिल का नूर कुर्बे, अल्लाह ताला आपको हुजूर का कुर्ब अता फरमाए। दिल की रोशनी कुर्बे। और अल्लामा शरीफ जुरजानी के अल्फाज बड़े काबिल गौर हैं। ये नहीं फरमाया जिस्म करीब हो, फरमाया दिल हजूर के करीब हो। दिल का कुर्ब जरूरी है। ये ऐन मुमकिन है कोई मक्के में रह के भी दूर है, और ये ऐन मुमकिन है कोई यमन में रह के भी करीब है। अबू जाल मक्के में रह के भी दूर है, अब ऐसे करनी यमन में रह के भी हजूर के करीब है। करीबे मुस्तफ़ा है कोई कोई, मजे ये लूटता है कोई कोई। मैं बड़ी दुखती बात करने लगा हूं। आज सुबह ही एक दोस्त से मेरी मुलाकात हुई, तो आप हैरान होंगे, कुछ बाज़ पढ़े लिखे लोग ऐसे भी हैं जो कलमा गो हैं, पैदा मुसलमानों के घर हुए, कान में अजान भी कही गई, नाम मुसलमानों वाला रखा गया, अपने आप को मुसलमान कहते हैं। लेकिन एक शख्स के बारे में मुझे पता चला है, मैं उसका तारुफ नहीं करवाऊंगा, उसका शख्सी तारुफ क्या है। उसने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है, कहता है क्या जो अंग्रेज़ों ने वो फिल्म बना दी है, मुसलमान नहीं देखना चाहते तो ना देखें।
وہ کہتا ہے عیسائی اپنے مذہب پر فلمیں بناتے ہیں، ہندوازم پر فلمیں بنتی ہیں، اگر مسلمانوں کے نبی پہ فلم بن گئی ہے تو اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ فلم بننے کا دکھ تو مجھے ہوا ہے، لیکن اتنا نہیں ہوا جتنا اس بات کا دکھ ہوا ہے، کیسے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ میں تو ساری تمہید کو ایک جملے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، جس دل میں حضور کی عزت نہیں وہ دل سیاہ ہو چکا ہے۔ وہ دل بود و کرگس کا آشیانہ تو ہو سکتا ہے، کسی مومن کا دل نہیں ہو سکتا۔ وہ چیلوں کووں کا گھونسلہ ہو سکتا ہے، کسی مومن کا دل نہیں ہو سکتا۔ دل اسی کا روشن ہے جس دل میں حضور کی عزت ہے۔ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، بڑے بڑے مذہب دنیا میں اٹھے لیکن فنا ہو گئے، بڑی بڑی تحریکیں اٹھیں، تہذیبیں اٹھیں، فنا ہو گئیں۔ آپ جانتے ہیں یہودیت کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے دنیا میں؟ یہودیت کو تقریباً 4000 سال ہو چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے یہودا، ان سے یہودی چلے۔ 4000 سال میں یہودی کہاں تک پہنچے ہیں؟ اسرائیل میں یہودی بستے ہیں، یا کچھ علاقوں میں کچھ تعداد میں یہودی بستے ہیں۔ عیسائیت کو دنیا میں تقریباً 2100 سال ہو چکے ہیں، اور عیسائیت نے بھی وہاں تک ترقی نہیں کی۔ یہ ہندوستان میں ہی آپ کو ملیں گے، ہندوستان سے باہر نہیں ملیں گے۔ ان کا کوئی ملک یا تہذیب ہندوستان سے مکمل باہر نہیں ملے گی آپ کو، اور یہ تو یہودیوں سے بھی پہلے کے۔ بعض نے کہا نوح علیہ السلام کے بیٹے سام ہیں، ان میں سے یہ ہندو چلے ہیں۔ بت پرستی شروع کی گئی تو تہذیب ان کی وہاں سے چلی۔ ہندو ہزاروں سالوں میں وہاں نہیں پہنچے، یہودی 4000 سال میں وہاں نہیں پہنچے، عیسائی 2100 سال میں وہاں نہیں پہنچے جہاں 1400 سال میں اسلام نے پہنچ کے دکھا دیا ہے۔ جہاں اسلام نے جیسی ترقی کی ہے دنیا میں، اتنی ترقی کسی مذہب نے اتنی جلدی میں، تیزی میں انہوں نے وہ ترقی نہیں کی۔ جب یہ رپورٹیں اوپر جانتی ہیں ایجنسیوں کے پاس، تو پھر پالیسیاں ترتیب دی جاتی ہیں، پھر بتایا جاتا ہے کس تہذیب کے بارے میں آپ نے کون سی فکر اٹھانی ہے۔ جب اسلام کی ترقی کی رپورٹیں اوپر پہنچتی ہیں تو پھر یہ لوگ اوچھے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں۔ کبھی یہ لوگ اسلام کو دہشت گردی والا دین کہتے ہیں، اور اپنے ایجنٹوں کو دہشت گرد بنا کر مختلف شکلوں میں، کبھی علم کی شکل میں، کبھی دہشت گردی کی شکل میں اسلام میں داخل کرتے ہیں، کبھی جھوٹے نبی بنا کر اسلام میں داخل کرتے ہیں، اور معاذ اللہ اسلام کا چہرہ، اسلام کے عزت کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں اسلام وہ دین ہے، نبیوں رسولوں کی تو شان وراء الورا ہے۔ اسلام عام مسلمان کی عزت کی حفاظت کا بھی درس دیتا ہے۔ علماء بیٹھے ان سے پوچھیں، غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ غیبت کرنے والا یوں ہی سمجھنے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ تصور کریں کسی کا بھائی فوت ہو چکا ہے، وہ اپنے بھائی کے مردہ وجود سے گوشت کاٹ کے اتار کے کھائے، یہی نحوست غیبت کی ہے۔ غیبت کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، اپنے مردہ بھائی کے وجود سے گوشت اتار کے کھا رہا ہے۔ اور غیبت کی وعیدیں اٹھا کر دیکھیں، غیبت کرنے والا اگر بخشا بھی گیا، غیبت کرنے والا اگر بخشا بھی گیا تو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ اگر اس کی بخشش ہو بھی گئی، ہم تو اسے گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ اگر میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، اگر خواتین کو کہا جائے نا فلاں بات غیبت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ غیبت نہیں ہے، تو ہم بتا رہے ہیں فلاں ایسا ہے۔ یا مردوں میں بات کی جائے تو غیبت ہم نے فیشن بنا لی ہے، غیبت ہم نے اپنے ذہنوں میں ایسے راسخ کر لی ہے کہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا جب گناہ نہ لگے سمجھ لو دل سخت ہو چکے ہیں، اور ہمیں غیبت گناہ ہی نہیں لگتی۔ غیبت کی تعریف سن لیں، غیبت کسے کہتے ہیں؟ وہ جملہ یا اپنے بھائی کا وہ تعارف جو آپ اس کے منہ پر نہ کر سکیں، اس کی پشت کریں، پس پشت کریں، یا وہ جملہ جس سے کہنے پر جس کے بارے میں آپ گفتگو کر رہے ہیں اس کا دل اذیت محسوس کرے، آپ پس پشت یہ بات کریں، یہ بات غیبت کہلواتی ہے۔
اگرچہ اس میں وہ عیب پایا جاتا ہو. بعض صورتوں میں اس کی اجازت بھی ہے. غیبت میرا موضوع نہیں. اگر کسی کسی نے بچی کا رشتہ کرنا ہے تو آپ اسے بتا سکتے ہیں. کوئی آپ سے پوچھے میں نے فلاں گھر میں بچی کا رشتہ کرنا ہے, آپ بتا سکتے ہیں اس میں یہ خوبی ہے, یہ عیب ہے. بعض صورتوں میں اس کی اجازت ہے, لیکن بالعموم میں بات کر رہا ہوں. غیبت اسے کہتے ہیں کہ اگر کسی میں کوئی عیب پایا جاتا ہو, آپ اس کے عیب کو بیان کریں, آپ اس کی عزت کو گھٹا رہے ہیں, اس کی عزت نفس کو زخم پہنچا رہے ہیں. اب آپ کی بڑی توجہ چاہتا ہوں, کاش آپ کے دل میں میرے یہ الفاظ اتر جائیں. جس میں عیب پایا جاتا ہو اس کا عیب دوسروں کے سامنے بیان کریں تو یہ گناہ ہے. تو جو ہو ہی عیبوں سے پاک. آپ نے توجہ نہیں کی میں نے کیا بیان کیا ہے. اگر کسی میں عیب پایا جاتا ہو, آپ اس کا عیب لوگوں کے سامنے بیان کریں, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اور جو نبی ہو ہی عیبوں سے پاک, جو ہو ہی گناہوں سے معصوم, کوئی اس کی طرف گناہ کی نسبت کرے, ظلم ہے یا نہیں, زیادتی ہے یا نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں اسلام بڑا مشدد ہے, لوگ اور جو کلمہ گو مسلمان ہیں وہ بڑے شدت پسند ہیں. ہم کہتے ہیں نبیوں اور رسولوں کی عزت تو اسلام بیان کرتا ہی ہے. جو عام درجے کے مسلمان ہیں ہم ان کی بھی عزت کا حیا کرنے والے ہیں. ہمارا دین ان کی بھی عزت کا حیا کرنے کا ہمیں درس دیتا ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کا وہ مقام تلاوت کیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا سچی عزتیں کس کے لیے ہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں میں 18ویں گریڈ کا افسر بن گیا تو مجھے سچی عزت مل جائے گی, میں نے سیاست میں فلاں منصب حاصل کر لیا تو مجھے سچی عزت مل جائے گی, میں اتنا مال و دولت جمع کر لوں تو مجھے سچی عزت مل جائے گی. یہ ہمارے معیار ہیں, یہ ہمارے پیمانے ہیں. آئیں اللہ سے پوچھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ, ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں. ساری عزتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ آپ کے کہلانے کا محتاج نہیں, وہ پہلے ہی بڑی عزتوں والا ہے. آپ اس کی عزت کو بیان کریں, وہ آپ کو دو جہاں میں سچی عزتیں عطا فرمائے گا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ, اللہ بڑی عزت والا ہے. اللہ بڑی, بولے نہیں آپ, اللہ بڑی. ایک وظیفہ بھی آپ تک پہنچا رہا ہوں. بسا اوقات انسان پر کبھی عزت کا مسئلہ بن جاتا ہے, نشیب و فراز آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک لقب ہے المعز, اس کا مطلب ہے عزتیں دینے والا. اگر آپ پر کبھی عزت کا مسئلہ بنے, آپ یا معزوں کا وظیفہ کریں, اللہ آپ کی عزت کی حفاظت کرے گا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ, اللہ بڑی عزت والا ہے. اللہ بڑی. یہاں بعض لوگوں نے ٹھوکر کھائی, وہ کہتے ہیں صرف اللہ عزت والا ہے, اور کسی کی عزت نہیں کرنی, اور کسی کو تعظیم نہیں دینی, اور کسی کو تعظیم دی تو شرک ہو جائے گا. میں روحانی محفل میں, بالخصوص اس محفل میں وہ عبارات نہیں پڑھ رہا جس میں یہ بتایا گیا کہ اگر نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو تعظیم نہیں کرنی, اور اس سے بہتر ہے فلاں فلاں جانور کا خیال ذہن میں لایا جائے. قرآن, یہ لوگ کہتے ہیں کہ عزت صرف اللہ کے لیے ہے, حالانکہ یہ اصول نہیں. اصول یہ ہے کہ عبادت کے لائق خدا وحدہ لا شریک ہے. ہم کسی نبی ولی کی عبادت نہیں کرتے, عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں. ہاں نبیوں رسولوں کا ادب کرنے والے ہیں. لوگ کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ, عزت اللہ کے لیے, کسی اور کو عزت نہیں دینی, کسی اور کو تعظیم نہیں دینی. پر میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا, اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں. قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ, عزت اللہ کے لیے ہے, اللہ عزت والا ہے. وَلِرَسُولِهِ, اور اللہ کا رسول بھی بڑی عزت والا ہے. اللہ بھی عزت والا ہے, اللہ کا رسول بھی. کوئی زبان خاموش نہ رہے, اللہ بھی عزت والا ہے, اللہ کا رسول بھی. جن لوگوں نے آج امام الانبیاء کی توہین کی ہے,
ان لوگوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں یہ اپنے نبیوں کو کیا مقام دیتے ہیں. ایک تاریخی شخصیت، اس کے علاوہ کوئی مقام نہیں دیتے. ان کے دلوں میں نبیوں کا ادب نہیں پایا جاتا، چاہے یہودی ہوں چاہے عیسائی ہوں. بس ایک تاریخی شخصیت کے طور پر یہ اپنے نبیوں کو مانتے ہیں، اس سے آگے کوئی مقام نہیں دیتے. اور ہم مسلمان وہ ہیں، ہم کہتے ہیں حضور ایک تاریخی شخصیت نہیں، حضور ہمارا ایمان ہے، حضور ہمارا عقیدہ ہے. حضور ایمان نہیں، حضور بنائے ایمان ہے، حضور وجہ ایمان ہے، حضور باعث ایمان ہے. یہ لوگ اپنے نبیوں کو عزت نہیں دیتے، اور ہمیں تو اللہ کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ بھی عزت والا ہے، اللہ کا رسول بھی بڑی عزت والا ہے. رسولوں کی تو شان وراء الورا ہے. قرآن و حدیث اٹھا کر دیکھیں، جس چیز کی نبی کے ساتھ نسبت ہو جائے اللہ اسے بھی عزت عطا کر دیتا ہے. جس چیز کی نبی کے ساتھ نسبت کیا ہو جائے، پتہ نہیں کیوں آپ ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے لگ رہا ہے میں آپ کو زبردستی تقریر سنا رہا ہوں. جس چیز کی نبی کے ساتھ کیا ہو جائے، نسبت ہو جائے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی روحانی محفل میں حاضری کا صدقہ آپ کو کعبۃ اللہ کے سائے میں سجدے عطا فرمائے، طواف کعبہ عطا فرمائے. علماء سے پوچھیں طواف کر چکے ہیں، نفل کا وقت ہو، نفلی عبادت کا، نماز کا وقت ہو تو حکم ہے 2 نفل ادا کیے جائیں. واجب الطواف، یا اللہ وہ نفل کہاں ادا کرنے ہیں؟ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو. یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ ایک پتھر تھا دور ابراہیم میں، ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے لفٹ کا کام دیتا تھا. آپ نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر بیت اللہ تعمیر کیا ہے. اس پتھر پر آپ کے قدمین شریفین کے نشانات ہیں. اللہ آپ کو اس پتھر کی زیارت عطا فرمائے. اس پتھر پر جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں. آج حکومت سعودیہ اگرچہ نہ ماننے والوں کی ہے، پر انہوں نے بھی اس پتھر کو ایک عزت دی ہے کہ اسے انہوں نے ستون کے اوپر شیشے کے بکس میں رکھا ہے، اوپر سونے کا کلش لگا ہوا ہے، اور بیت اللہ کے دروازے کے تقریباً سامنے وہ پتھر موجود ہے. باب کعبہ کے سامنے، ملتزم کے سامنے ہے، حتیم سے پہلے ملتزم کے تقریباً سامنے وہ پتھر موجود ہے. اے مقام ابراہیم، اے پتھر تجھے یہ مقام کیسے ملا ہے کہ نہ ماننے والے بھی تجھے عزت دے رہے ہیں؟ تجھے یہ عزت کیسے ملی ہے؟ تجھے لگ کیا گیا ہے؟ وہ پتھر بازبان حال کہتا ہے مجھے کچھ نہیں لگا، بس میں خلیل اللہ کے قدموں سے لگ گیا، میں نے ابراہیم کے قدموں کو چوما ہے، اللہ نے مجھے عزتوں کے تاج عطا فرمایا. قرآن بتا رہا ہے خالی نبی ہی عزت والے نہیں، جن چیزوں کی نبی کے ساتھ نسبت ہو جائے اللہ انہیں بھی عزت عطا فرما دیتا ہے. نعرہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں تو مصلی بنا ہے. قرآن ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو. کیا بنا لو؟ مصلی. ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے تو مصلی بنا ہے. پر حضور کی تشریف آوری ہوئی، فرمایا جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، ابراہیم کے قدم لگے ہیں تو مصلی بنا ہے. آمنہ کے لال کے قدم لگے ہیں تو زمین مسجد بنا ہے. اس پتھر کو یہ عزت ملی کس وجہ سے؟ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو چوما ہے. آگے چلے، قرآن مجید کا آخری سپارہ سورہ والشمس اٹھا کر دیکھے، وہاں ایک اونٹنی کا ذکر ہے، ناقۃ اللہ. اس اونٹنی کا ذکر قرآن میں کیوں آیا ہے؟ ڈاچی کا ذکر قرآن میں کیسے آ گیا؟ وہ کوئی عام اونٹنی نہیں، اسے اللہ کی اونٹنی کہا جا رہا ہے. کس کی اونٹنی؟ کیا خیال ہے اللہ سواری کرتے ہیں؟ اللہ کہیں آنے جانے کا محتاج ہے؟ اللہ سواری پر بیٹھنے کا محتاج ہے؟
پھر یہ اللہ کی اونٹنی کیسے ہو گئی؟ صالح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، قوم ان کی تبلیغ سنتی ہے تو قوم کہتی ہے ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتے ہیں۔ صالح علیہ السلام سے کوئی ایسا مطالبہ کرو جسے صالح پورا نہ کر سکے اور یہ جھوٹے ہو جائیں، معاذ اللہ۔ ان کی نبی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ ہر دور کے جو دیوس ہیں اور ہر دور کے جو ناپاک وجود ہیں وہ نبیوں کی عزتوں کو چیلنج کرتے رہے۔ آگی قوم کے چند سیانے سمجھدار لوگ بیٹھے، انہوں نے کہا صالح سے ایک مطالبہ کرتے ہیں، صالح پورا نہیں کر سکے گا۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں، میں قصہ کہانی نہیں سنا رہا، قرآن سنا رہا۔ آگے صالح علیہ السلام کے پاس ہمارا ایک مطالبہ ہے، وہ پورا کر دیں، ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ فرمایا کیا مطالبہ ہے؟ قوم نے کہا وہ سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے ہمیں زندہ جوان اور حاملہ اونٹنی نکال کر دکھائیں۔ کیا نکال کر دکھائیں؟ پہاڑوں سے کبھی جانور پیدا ہوتے ہیں؟ جی میں نے راستے میں دیکھے آپ کے ہاں زرعی زمین ہے، فصلیں لگی ہوئی ہیں، چاول کی فصل میں نے دیکھا ارد گرد لگی ہوئی ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے گندم کا بیج بویا ہو، 2 مہینے بعد جائیں تو وہاں سے بکریاں اگ رہی ہوں، جمادات سے حیوانات پیدا، زمین سے کبھی حیوان پیدا؟ یہ مطالبہ خلاف عقل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتے، جن کا نام محمد علی ہے وہ مکی کا پر نہیں بنا سکتے۔ اب قرآن سنیں، انہوں نے کہا اس پہاڑ سے ہمیں اونٹنی نکال کر دکھائیں، ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ تو نبی نے یہ نہیں کہا میں کر کچھ نہیں سکتا، میں اختیار کوئی نہیں رکھتا، میں فطرت کے آگے مجبور ہوں، یہ نہیں کہا۔ قوم کا مطالبہ خلاف عقل تھا کہ ہمیں پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھائے، اور حاملہ اونٹنی جو تھوڑی دیر بعد بچہ بھی جنم دے گا، حاملہ اونٹنی۔ صالح علیہ السلام گھبرائے نہیں، آگے بڑھے، اپنا عصا اٹھایا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے مجھے نبی بنا کر بھیجنے والے اب میری سچائی کو بھی ظاہر فرما، انہیں بتا میں تیرا سچا نبی ہو۔ یہ دعا مانگ کر پتھر پر عصا مارا ہے، پہاڑ پھٹا ہے اور جوان اونٹنی باہر نکل کے آ گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اونٹنی بچہ بھی جنم دے رہی ہے۔ پہلے تو اونٹنی کا آنا ہی، پہاڑ سے نکلنا ہی خلاف عقل ہے، پھر اس کا بچہ جنم دینا یہ اور بھی خلاف عقل ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ کس کی اونٹنی ہے؟ کس کی اونٹنی ہے؟ لوگ کہتے ہیں جن کا نام محمد علی ہے، جس کا نام محمد ہے وہ مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، نبی کر کچھ نہیں سکتا۔ میں نے کہا تم مکھی کے پر کی بات کر رہے ہو، وہ تو پوری اونٹنی پہاڑ سے نکال کے دکھا رہے ہیں۔ جناب صالح علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا ہے، اونٹنی باہر نکلی ہے۔ اب اللہ کا حکم سنے، فرمایا اونٹنی کا ادب کرو، اونٹنی کو عزت دو۔ جب میرے نبی کی اونٹنی پانی پینے آئے تم نے وہاں سے کنویں سے پانی نہیں لینا، اس اونٹنی کا ادب کرنا ہے۔ خبردار کوئی اس پر تلوار نہ چلائے، اس اونٹنی کو عزت دینی ہے۔ مجھے بتائیں جانور کو جو عزت مل رہی ہے کس کی وجہ سے مل رہی ہے؟ نبی کی نسبت کی وجہ سے۔ ایک بدبخت اٹھا، اس نے احمر بن سمود، اس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، اونٹنی زمین پر گری، اونٹنی کو بھی شہید کر دیا، اس بچے کو بھی شہید کر دیا۔ اب قرآن سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا۔ فَدَمْدَمَ، علماء بیٹھے ان سے پوچھیں، پورے قرآن میں یہ لفظ صرف ایک دفعہ آیا ہے، فَدَمْدَمَ، دوبارہ پورے قرآن میں یہ لفظ نہیں آیا۔ اور علماء کہتے ہیں اس لفظ میں اتنی جلالت ہے کہ اس کے ترجمے کے لیے اردو زبان میں کوئی لفظ ہی نہیں ملتا۔ اس میں اتنا جلال ہے، اس میں اتنا جلال ہے، اتنی ہیبت ہے کہ اس کا ترجمہ کرنے علماء بیٹھے، اردو زبان میں کوئی لفظ ہی نہیں مل رہا جو اس جلال کے مقام تک پہنچ سکے۔ بس اشارہ کر رہا ہوں، فَدَمْدَمَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں سوئے ہوئے زمین سے اٹھایا ہے، فضا میں لے جا کر ہم نے زمین پر پٹخ دیا ہے، انہیں پیس کے رکھ دیا ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیں انہوں نے کس کی بے ادبی کی؟ نبی کی یا اونٹنی کی؟
بولے نہیں آپ؟ یہ اونٹنی کی بے ادبی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں پٹخ دیا ہے، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، ہم نے انہیں پیس کے رکھ دیا ہے۔ کس وجہ سے؟ وہ اونٹنی کی بے ادبی کر رہے ہیں، وہ جانور کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ تو جو قوم نبی کے جانور کی بے ادبی کرے اللہ اسے برباد کر دیتا ہے، تو جو نبیوں کے سردار کی بے ادبی کر رہے ہیں، جو رسولوں کے امام کی بے ادبی کر رہے ہیں، اس قوم کا حشر کتنا دردناک ہوگا، اس قوم کا حشر کتنا عذابناک ہوگا جو نبیوں کے تاجدار کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ جو نبی کے جانور کی بے ادبی کرے اللہ اسے نیست و نابود کر دیتا ہے۔ آپ کے دل جل رہے ہیں، عشاق کے دل جل رہے ہیں اس ویڈیو فلم کا سن کے، اور آپ پریشان نہ ہو، اللہ محبوب کی عزت کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے میں نے محبوب کی عزت کی حفاظت کس طرح کرنی ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب اللہ آپ کو انسانوں سے بچائے گا، ان ظالموں سے اللہ آپ کو بچائے گا۔ انشاءاللہ ان کا انجام دیکھنے والا ہوگا۔ پہلی تو بات ہے انشاءاللہ ہم ہی ان کا انجام دیکھیں گے، ہم نے نہ دیکھا تو ہماری آنے والی نسلیں دیکھیں گی۔ یہ عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اس قوم نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی بے ادبی کی، اللہ کی غیرت کو للکارا ہے۔ اور آج امریکہ کے قبطی عیسائیوں نے اور جیوش نے، یہودیوں نے امام الانبیاء کی عزت پر ہاتھ ڈال کر اللہ کو چیلنج کیا ہے۔ اور یہی صورت آگے پڑھ کے دیکھے، اس کا آخری الفاظ کیا ہے؟ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ قوم سمود کے، صالح علیہ السلام کے قوم کے دوسری قوموں کے ساتھ ان کے معاہدے تھے، فلاں دشمن ہم پر حملہ کرے گا تو تم ہمارا ساتھ دو گے، فلاں حملہ کرے گا تم ہمارا ساتھ دو گے۔ اللہ فرماتا ہے سارے مل جاؤ، اللہ کو کسی کا ڈر کوئی نہیں، اللہ کو کسی کا ڈر۔ فرمایا ساری قوموں سے تمہارے معاہدے ہیں کہ دشمن حملہ کرے تو تمہاری مدد کریں گے، تمہاری نصرت کریں گے۔ اے نبی کے جانور کی بے ادبی کرنے والوں، جب میں تمہیں زمین پر پٹکوں گا ساری قومیں مل بھی جائیں، اللہ کو ڈر کوئی نہیں کسی کا، یہ اللہ کو ڈرا نہیں سکتے۔ یہ اشارہ ہے آج امریکہ جتنی بھی ترقی کر لے، جہاں بھی پہنچ جائے، اللہ کو کسی کا ڈر، اللہ کو کسی کا خوف، ولا یخاف عقباہا، اللہ کو کسی کا خوف۔ جن لوگوں نے نبی کی جانور کی بے ادبی کی انہوں نے اللہ کی غیرت کو للکارا، انہوں نے تو امام الانبیاء کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ اگر میں آپ کے سامنے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے حضور کی عزت کے حوالے دیتا رہوں تو آپ تو اکثر علماء سے سنتے ہیں، اور ہم سارے بحمدہ تعالیٰ ماننے والے ہیں۔ آئیں چند گھڑیاں غیر مسلموں کی کتابیں اٹھائیں اور ان سے پوچھیں امام الانبیاء کی شان کیا ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے، ہم مسلمانوں کا، اہل ایمان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ لوگ امام الانبیاء کو چیلنج کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا سن 2008 میں خاک شائع کی گئی، اس سے پیشتر جان بینیڈکٹ نے بیان دیا تھا اسلام نے دنیا کو کیا دیا ہے۔ تو ہمارا یہ دعویٰ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے، وہ روح اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں، صاحب کتاب ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے، صاحب کلام ہیں، کوہ طور پر کلام کرنے والے ہیں، صاحب کتاب ہیں اور معصوم عن الخطا ہیں، بڑی شان ہیں۔ پر ہمارا یہ دعویٰ ہے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور ہر نبی کو جو کچھ ملا ہے حضور کے صدقے سے ہی ملا ہے۔ اور یہ جو میں آپ تک پہنچانے لگا ہوں قرآن و حدیث کے حوالے نہیں دے رہا، ہم تو ماننے والے ہیں۔ اٹھائیں انجیل، برناباس، انجیل کی مختلف قسمیں ہیں، لوکا ہے، یوحنا ہے، متی ہے، برناباس ہے۔ انجیل برناباس باب 97 اور آیت نمبر 113۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بلد الزنا ہے ٹیری جونز، اسے عیسائی پادری کہا جاتا ہے، یہ جاہل آدمی ہے، اس نے نہیں سمجھا عیسائیت کسے کہتے ہیں۔
یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنانے والا نہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے یہ آشنا ہوتا کبھی حضور کی بے ادبی نہ کرتا، اسے پتہ چلتا امام الانبیاء کا مقام کیا ہے۔ تو پھر حوالہ دے رہا ہوں کتاب انجیل برناباس باب 97 آیت نمبر 113، یہ واقعہ قرآن میں بھی موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم کو جمع کیا ہے۔ پہلے قرآن کا حوالہ سن لیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم کو جمع کیا ہے، اور جانتے ہیں عیسیٰ کو اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا مقصد بھی بیان کیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا معجزے دے کر، شانے دے کر۔ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، عیسیٰ کوڑوں کو شفا دیتے ہیں، عیسیٰ نابینوں کو نظر دیتے ہیں، عیسیٰ بیماروں کو شفا دیتے ہیں۔ قوم نے عیسیٰ کی شانیں دیکھی تو قوم پکار اٹھی عیسیٰ بڑی شان والے، عیسیٰ بڑی شان والے۔ اللہ نے فرمایا پیارے عیسیٰ آپ کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی یہی تھا، قوم آپ کو نبی مانے، قوم آپ کو رسول مانے، آپ کی شانوں کا اقرار کرے۔ اب ساری قوم کو جمع کرو اور میرے معبود کی شانیں بیان کرنا شروع کر دو۔ عیسیٰ شانیں بیان کر رہے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ قوم کہتی ہے عیسیٰ بڑی شان والے، عیسیٰ بڑے مقام والے، پر جناب عیسیٰ فرماتے ہیں میری قوم سنو، میری بڑی شان ہے، پر اصل شان تو میرے بعد آنے والے اس رسول کی ہے جس رسول کا میں نعت خوان بن کے دنیا میں آیا ہوں۔ اصل شان تو اس رسول کی ہے جس کا میں ثنا خوان بن کے آیا ہوں۔ دیکھیں بادشاہ کی سواری چلتی ہے یا بادشاہ محل میں آتے ہیں، تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے با ادب با ملازہ ہوشیار، ادب سے بیٹھ جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، بادشاہ آ رہا ہے۔ لوگ سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ بادشاہ کی شان دیکھنی ہو تو پہلے اعلان کرنے والے کو دیکھا جاتا ہے، بادشاہ کا مقام دیکھنا ہو تو پہلے اعلان کرنے والے کو دیکھا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اعلان کرنے والا کوڑوں کو شفا دے رہا ہے، نابینوں کو نظر دے رہا ہے، اور مردوں کو زندہ کر رہا ہے۔ جس کی سواری کے آگے دوڑنے والا مردے زندہ کر رہا ہے، پیچھے آنے والے بادشاہ کا مقام کیا ہوگا؟ جس کی سواری کے آگے دوڑنے والا کوڑوں کو شفا دے رہا ہے، پیچھے آنے والے بادشاہ کا مقام کیا ہوگا؟ یہ تو قرآن نے بیان کی ہے، یہ واقعہ قرآن میں ہے۔ اب اٹھائیں انجیل برناباس باب 97 آیت نمبر 113۔ عیسیٰ علیہ السلام قوم سے واز کر رہے ہیں، فرمایا میرے بعد بڑی شانوں والا رسول آ رہا ہے، میرے بعد بڑی عظمتوں والا رسول آ رہا ہے۔ قوم نے کہا بڑی شان والے ہیں، اللہ نے آپ کو بڑے معجزے عطا کیے ہیں، آپ کی شان میں اور اس رسول کے مقام میں فرق کتنا ہے؟ آئیں عیسیٰ کی زبان سے سنیں حضور کی شان کیا ہے، اور یہ بات انجیل میں موجود ہے۔ عیسیٰ فرماتے ہیں میری قوم سنو، میری بڑی شان ہے، میری بڑی عظمت ہے، میرا بڑا مقام ہے، میری بڑی عزت ہے، پر سنو جو میرے بعد آ رہا ہے اس کی اور میری شان میں فرق یہ ہے کہ میں اتنی شانوں والا عیسیٰ جب اس رسول کے سامنے جاؤں گا تو اپنے آپ کو ان کے نالین کے تسمے باندھنے کے بھی لائق نہیں سمجھوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، عظمت و شان مصطفیٰ۔ عیسیٰ فرماتے ہیں میں بڑی شان والا ہوں، اللہ نے مجھے بڑے مقام دیا ہے، بڑی شانیں عطا کی ہیں، پر میں اتنی شانوں والا عیسیٰ جب اس رسول کے سامنے جاؤں گا تو اپنے آپ کو ان کے جوتوں کے، ان کے نالین کے تسمے باندھنے کے بھی لائق نہیں سمجھوں گا۔ میں ڈروں گا میں کس کے نالین باندھنے لگا ہوں، میں لرزوں گا میں کس کے نالین باندھنے لگا ہوں۔ قوم نے کہا اس رسول کا نام کیا ہے؟ تو برناباس کے الفاظ ہیں محمد his blessed name، blessed name، محمد ان کا رحمتوں والا نام ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا ان کا نام لیا جائے اللہ کی رحمتیں نازل نہ ہوں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام۔ اسی برناباس میں ایک اور مقام پر بھی حضور کی شان عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بیان کی گئی، اور عہد نامہ عتیق اٹھا کر دیکھے، عہد نامہ جدید اٹھا کر دیکھے، سلیمان علیہ السلام، یہودی سلیمان علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں۔
ان کا کہنا ہے کہ ہم نے بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی بنانا ہے، اور یہ دجال کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضور کی حدیث ہے، فرمایا مسلمان اور عیسائی مل کر ایک تیسری قوم کے خلاف لڑیں گے جو دجال کی پیروی کریں گے۔ اس سے مراد یہودی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو یہودی بھی مانتے ہیں، یہودی مذہب سلیمان علیہ السلام کو ماننے والا ہے۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں خلو محمدین، میں محمدی ہوں۔ میں، جو آج زبور کے چند صحیفے موجود ہیں نا، ان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں میری جان محمد ہے۔ پوری نعت ہے حضور کی، میں محمدی ہوں، میری جان محمد ہے۔ پہلے نبیوں کی کتابیں ہمارے نزدیک تو وہ منسوخ ہو چکی ہیں، پر جو لوگ ان کتابوں کے ماننے والے ہیں، ٹیری جونز اگر انجیل کا مطالعہ کر لیتا تو اسے سمجھ آ جاتی یہ تو وہ رسول ہے جس کی عزت کو عیسیٰ بھی بیان کرتے رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا وہ عیسائیت کا بھی پرچار کرنے والا، وہ عیسائیت کا بھی مخلص نہیں، وہ عیسائیت کا بھی کوئی پادری نہیں، کوئی مخلص نہیں جس سے یہ نہیں پتا میرے نبی کی تعلیم کیا ہے۔ اگر وہ انجیل پڑھ لیتا اسے پتہ چل جاتا حضور کی شان کتنی ورا الورا ہے۔ دور حاضر میں ان کے گھروں میں ایسے مصنف ہیں جنہوں نے حضور کی شان کو بیان کیا ہے۔ ایک بڑا مشہور ان کا مصنف ہے مسٹر مائیکل ایچ ہارٹ، اس کی کتاب ہے دا گریٹ 100 پیپلز آف دا ورلڈ کے موضوع پر کتاب ہے، نام ہے دا 100، دنیا کی 100 عظیم شخصیات۔ میں روایتی انداز سے ہٹ کے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ان کی گھروں سے بھی حضور کی عزت کا نمونہ دکھایا جا سکے کہ آج اگرچہ وہ حضور کی بے ادبیاں کر رہے ہیں پر اللہ ان کے گھروں سے بھی حضور کی عزت کو بیان کروا رہا ہے۔ عربیوں کی کہاوت ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہے جسے دشمن بھی مانے، بات وہ ہے جو دشمن کے گھر سے ثابت ہو۔ مسٹر مائیکل ایچ ہارٹ نے کتاب لکھی دا 100، دنیا کی 100 عظیم شخصیات، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، فاروق اعظم کا بھی ذکر ہے۔ حضور کی امت میں سے صرف فاروق اعظم کا ذکر ہے۔ 100 شخصیات کا اس نے تذکرہ کیا ہے، دنیا کی عظیم شخصیات۔ اور جانتے ہیں پہلے نمبر پر کس کا ذکر کیا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا کا ذکر کر رہا ہے۔ کہتے ہیں محمد عربی جیسا انسان دنیا میں آیا ہی نہیں ہے۔ خوشی نہیں ہوئی آپ کو حضور کی شان سن کے؟ کہتے ہیں محمد عربی جیسا انسان دنیا میں، ایک کتاب چھپ کے مارکیٹ میں آئی، امریکہ میں ایک کتاب تقسیم کی گئی، اس پر اعتراضات کیے گئے کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بعد میں کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بعد میں کیا ہے، مسلمانوں کے نبی کا ذکر پہلے نمبر پر کر دیا، ان کی شان کو بیان کیا ہے۔ تو مائیکل ایچ ہارٹ نے جواب دیا ہے، وہاں سے ایک رسالہ نکلتا ہے منتھلی نیو یارک، ماہانہ نیو یارک، اس کے اندر اس نے جواب دیا ہے اور موضوع لکھا تھا دا لاسٹ بٹ دا فرسٹ، آخری لیکن پہلا، یہ اس نے موضوع لکھا اور اس میں اس نے دلیل دی ہے، اور دلیل اس نے یہودیت کے گھر سے دی ہے کہ میں نے مسلمانوں کے نبی کی شان کو پہلے کیوں بیان کیا ہے، دلیل یہودیوں کے گھر سے دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے پڑھا، اور یہ واقعہ بھی قرآن میں ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں، کہتا ہے میں نے پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دریا نیل کو چیرا ہے، اپنی قوم کو لے کر نکلے ہیں بنی اسرائیل کو، تو موسیٰ علیہ السلام نے اگلی وادی میں قدم رکھا تو قوم نے کہا کہ ہمیں پیاس لگ رہی ہے، پانی مہیا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا ہے، اللہ نے پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے ہیں۔ فن فجرت من حسنات عشرۃ عینا، پہلا سپارہ سورہ بقرہ اٹھا کر دیکھیں، فن فجرت من حسنات عشرۃ عینا، پس جناب موسیٰ نے پتھر پر عصا مارا ہے، 12 چشمے جاری ہو گئے، قوم نے پانی پی لیا۔ مسٹر مائیکل ایچ ہارٹ یہ سوال اٹھاتا ہے، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مار کے پانی کے 12 چشمے کیوں جاری کیے ہیں، وہ ایک چشمہ کیوں نہیں جاری کر رہے؟ ایک چشمہ بھی تو جاری کر سکتے تھے، بڑا چشمہ۔ انہوں نے 12 موقعوں سے وہ پانی کے 12 چشمے کیوں جاری کیے ہیں؟
کہتا ہے وجہ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں 12 قبیلے تھے، 12 خاندان تھے، 12 برادریاں تھیں، اور آپس میں ان کی نفرت تھی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام ایک چشمے سے پانی جاری کر دیتے، ایک قبیلے نے پانی پینا تھا تو دوسرے نے نہیں تھا پینا۔ اس نے کہا تھا میں نے یہاں سے پانی نہیں پینا، یہاں سے تو فلاں قبیلہ پانی پیتا رہا ہے۔ اب سنیں مسٹر مائیکل ایچ ہارٹ کی دلیل، کہتا ہے میں نے یہودیت کے گھر سے یہ تعلیم حاصل کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارے، پانی کے 12 چشمے جاری کیے گئے، 12 خاندان وہاں سے پانی پی رہے ہیں، 12 قبیلے وہاں سے پانی پی رہے ہیں۔ کہتے ہیں موسیٰ کی بڑی شان ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، صاحب کلام ہیں، صاحب شریعت ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 12 قبیلوں کو ایک چشمے پہ جمع نہیں کیا۔ پر مسلمانوں کے نبی کی شان یہ ہے، مسلمانوں کے نبی نے دنیا کے ہر رنگ، نسل، قوم اور بولی بولنے والے انسانوں کو ایک چشمہ آب زمزم پہ جمع کر کے دکھا دیا ہے۔ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے 12 چشمے جاری کیے اور 12 قبیلوں کو ایک چشمے پہ جمع نہیں کیا، پر امام الانبیاء کی شان یہ ہے ایک چشمہ آب زمزم ہے، پوری دنیا کے مسلمان وہاں سے پانی پی رہے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ حضور نے جو باہمی اتفاق و محبت کی تعلیم دی ہے، یہ نہیں کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تعلیم نہیں دی، پر حضور کی تعلیم کی برکت زیادہ ہے جو حضور نے مسلمانوں کو تعلیم دی ہے۔ آگے چلیں، مسٹر برفا، یہ بھی غیر مسلم ہے، اس کی کتاب ہے دا میکنگ آف وومن وین۔ نا میکنگ آف وومن وین کے پیج 97 میں مسٹر برفا نے ایک ہی جملہ لکھا ہے، پر میں آپ کی بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ مسٹر برفا کہتا ہے اگر عرب کا چاند طلوع نہ ہوتا تو کسی کا سینہ روشن نہ ہوتا۔ مجھے حیرت ہوئی ہے، چند دوستوں نے سبحان اللہ کہا ہے، یہ بات پورے مجمع کے سبحان اللہ کہنے والے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ ہم تو پہلے ہی ماننے والے ہیں۔ اور یہیں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ سینہ روشن ہونا چاہیے، دل روشن ہوتے ہیں حضور کے قرب کی وجہ سے۔ مسٹر برفا کہتا ہے اگر عرب کا چاند طلوع نہ ہوتا تو کسی کا سینہ روشن، کسی کا شعور بیدار، کسی کا دماغ معطر اور منور۔ جملہ تو اس نے ایک لکھا ہے پر پورا ایک موضوع بیان کر دیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ نہ ماں کا حیا ہوتا، نہ باپ کا ادب ہوتا، نہ بہن کی عزت ہوتی، نہ بھائی کی شرم ہوتی۔ کہتے ہیں اگر عرب کا چاند طلوع نہ ہوتا تو کسی کا سینہ روشن نہ ہوتا۔ یعنی ایک چاند وہ ہے جو آسمان پہ چمکتا ہے اور دنیا کے ظاہر کو روشن کرتا ہے، پر عرب کا چاند وہ ہے جو لوگوں کے سینوں کو روشن کر رہا ہے۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، بریلی کے تاجدار نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ آپ لوگوں نے برنارڈ شاہ کا نام سنا ہوگا۔ برنارڈ شاہ ڈرامہ لکھنے میں اتھینٹک، اس کے ڈرامے کتابوں میں موجود ہیں، چاہے برنارڈ شاہ ہو، چاہے ہندوستان کا جگن ناتھ ہو، اور چاہے شیکسپیئر ہو، کردار لکھنے میں انہیں اتھینٹک مانا جاتا ہے۔ ان تینوں نے، برنارڈ شاہ، شیکسپیئر اور جگن ناتھ، ان تینوں نے لکھا ہے کہ ہم نے اقوام و ملل کی تہذیب کو پڑھا، بڑی بڑی شخصیتوں کو پڑھا ہے، پر ہم نے کسی شخصیت میں 3 چیزیں یکجا نہیں پائیں، اکٹھی 3 چیزیں کسی شخصیت میں نہیں پائیں۔ اور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ ان تینوں نے مانا ہے، کہتے ہیں کہ خلق باکمال ہو، علم بے مثال ہو، اور حسن لا یزال ہو۔ خلق با کمال کے کافر بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، دشمن بھی غلام بن رہے ہیں۔ علم بے مثال کہ بیٹھے مسجد نبوی کی چٹائیوں پر ہیں، پر پورے جہان کی خبریں دے، فرش پر بیٹھ کر عرش کی خبریں دے رہے ہیں۔ اور حسن لا یزال، حسن، یہ لا یزال کا معنی کیا ہے؟ جسے زوال نہ آئے۔ میرے سامنے گلاب کے پھول پڑے ہیں،
یہ تر و تازہ ہے. آپ انہیں گھر میں لے جائیں, کل یہ کملا جائیں گے, تیسرے دن یہ مرجھا جائیں گے, اور چوتھے دن پتیاں بکھر جائیں گی. پر حضور کا حسن کیسا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. بریلی کے تاجدار نے اسی کا ترجمہ کیا ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. سبحان اللہ. میں اب کتابوں کے حوالے دے کے آگے بڑھ رہا ہوں اور گفتگو سمیٹنے کی جانب. اگر ہر حوالے کا میں تشریح کرتا جاؤں تو ایک طویل موضوع بن جائے گا. اگلا حوالہ سنیں, اور یہ بھی غیر مسلم ہے. کتاب کا نام ہے دا عربین میڈیسن, پروفیسر ای جی براؤن کی لکھی ہوئی کتاب ہے. ای جی براؤن یہ لکھتا ہے, کہتا ہے عربین میڈیسن کا مصنف یہ بات لکھ رہا ہے, کہتا ہے آج دنیا میں طب کا شعور پھیلا ہے تو امام الانبیاء کے غلاموں نے پھیلایا ہے. یہ محمد بن عیسیٰ کون تھا؟ آئی اسپیشلسٹ. دنیا کا سب سے پہلا آئی اسپیشلسٹ محمد بن عیسیٰ کون تھا؟ امام جعفر صادق کا مرید تھا. یہ ان کا نقشبندی تھا, مرید تھا امام جعفر صادق کا. اور یہ پیٹرولیم کی ایجاد کس نے کی ہے؟ یہ ایجاد حضرت علی شیر خدا کے دور میں ہے. اس سے آگے بڑھیں تو ایک اور کتاب ہے جس لکھنے والا ہے مسٹر مارگولیس, اور یہاں بھی آپ کی بڑی توجہ چاہتا ہوں. یہ لوگ حضور کی عزت کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے گھروں میں ایسے لوگ ہیں جو حضور کی عزت کو بیان کر رہے ہیں. مسٹر مارگولیس نے لکھا ہے, دا بایوگرافرز محمد پیس بی اپان ہم فرام اے لانگ سیریز اینڈ اٹ از امپاسبل ٹو اینڈ. کہتا ہے مسلمانوں کے نبی کی نعت کا سلسلہ بڑے طویل عرصے سے جاری ہے. اٹ از امپاسبل ٹو اینڈ, یہ کبھی ختم ہونے والا, یہ کبھی مٹنے والا. یہ کون کہہ رہے؟ مسٹر مارگولیس, جرمن کا اسکالر ہے. آگے بڑھیں, وولن ہاف, اس نے کتاب لکھی, اسلام حاصل کیا, حج کر کے واپس آیا, کتاب لکھی ٹریول ٹو مکہ. کہتا ہے دنیا کی سیر کی ہے, میں نے ایفل ٹاور دیکھا ہے, میں نے بڑے بڑے حسین منظر دیکھے ہیں, میں نے برمنگم پیلس دیکھا ہے, میں نے بڑے بڑے سبزہ جار کو لالا زار دیکھے ہیں. مجھے دنیا میں سکون نہیں آیا. سکون ملا ہے تو گنبد خضرا کے سائے میں جا کے ملا سکون. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, سیدی مرشدی, سیدی مرشدی. ایک اور مصنف ہے مسٹر اسٹریفورڈ, اس کی کتاب ہے دا میکنگ آف ہیومینٹی. اس کے صفحہ نمبر 101 اور 102 پر اس نے ایک مضمون لکھا ہے سائنسی ترقی کے حوالے سے. مسٹر اسٹریفورڈ کہتا ہے سائنس نے بڑی ترقی کی ہے. دیکھیں لاؤڈ سپیکر چل رہے ہیں, کیمرہ چل رہا ہے, ہماری جیبوں میں موبائل فون ہے, یہ سائنس کی ترقی ہے. مسٹر اسٹریفورڈ کہتا ہے سائنس نے بڑی ترقی کی, میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کی ہے. کہتا ہے یورپ نے بڑی ترقی کی, چاند پر جانے کا دعویٰ کیا, مریخ پر کمندیں ڈالی جا رہی ہیں. کہتا ہے یورپ نے جس بنیاد پر یہ ترقی کی ہے انہیں یہ علم کہاں سے ملا ہے. میں کسی مسلمان مصنف کا حوالہ نہیں دے رہا, مسٹر اسٹریفورڈ ہے, اور کتاب کا نام ہے دا میکنگ آف ہیومینٹی. صفحہ نمبر 101 اور 102 پر, انٹرنیٹ پر یہ کتاب مل جاتی ہے. مسٹر اسٹریفورڈ کہتا ہے دیٹ اسپرٹ اینڈ دوز میتھڈ were introduced into the Europe world by the Arabs. کہتا ہے یورپ نے جتنی ترقی کی ہے, جس علم کی بنیاد پر یورپ نے اتنی ترقی کی ہے, یورپ کو یہ علم ملا ہے تو عربوں سے ملا ہے, اور عربوں کو یہ علم اس امی لقبی پیغمبر نے دیا ہے جو مسجد نبوی کی چٹائیوں پر بیٹھ کر خبر ماضی کی بھی بیان کرتا تھا, مستقبل کی بھی بیان کرتا تھا. یہ مسٹر اسٹریفورڈ لکھ رہا ہے. اگر میں غیر مسلموں کے حوالے دیتا رہوں تو بے شمار حوالے ہیں. کھنیا لال کا نام نعت سے متعلق احباب نے سنا ہوگا. کھنیا لال, اس نے کتاب لکھی ہے دا پرافٹ آف دا ڈیزرٹ, پیغمبر صحرا. اسے حضور کی زیارت نصیب ہوئی, یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اور یہ کوئی غریب آدمی نہیں تھا, بڑا امیر آدمی تھا, کھنیا لال. پھر اس نے اپنا نام بدل لیا خالد لطیف, تاکہ میرے دستخط وہی رہیں KL. کھنیا لال اس کا نام تھا, KL یہ لکھتا تھا دستخط میں. خالد لطیف اس نے نام رکھا ہے. یہ کھنیا لال خالد لطیف بن رہا ہے, اور دلو رام کوسری, کوثر علی کوسری بن رہا ہے. اس کا واقعہ تو اکثر آپ نے نعت خانوں سے علماء سے سنا ہوگا. یہ ایک ہندو شاعر تھا.
ایک دن اس نے سوچا، اس آدمی نے ساری زندگی، دلو رام کوسری نے ساری زندگی نہ غزل لکھی، نہ اس نے کوئی گیت لکھا، نہ اس نے کوئی نظم لکھی ہے، اس نے قلم اٹھا کے جب بھی لکھی ہے حضور کی نعت ہی لکھی ہے۔ اے دلو رام کوسری کا معمول تھا، جب بھی لکھتا ہے نعت ہی لکھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تو ہندو ہو کے مسلمانوں کے نبی کی شان بیان کرتے ہیں، تو دور حاضر میں بھی ایک نعت گو شاعر ہیں، سکھ ہیں، اللہ انہیں بھی ایمان عطا فرمائے، انہوں نے بھی حضور کی بڑی تعریف کی ہے، بڑی نعتیں لکھی ہیں۔ اس کا ایک شعر ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں، وہ لکھتے ہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ میں ہندو بھی ان سے محبت کر سکتا ہوں، اور انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوگا، تو محبت کرتا رہے، کچھ نہیں ہوگا۔ بیمار ہوا، نزا کا وقت قریب تھا، بیمار ہو گیا، گھر والوں سے کہتا ہے کوئی عطر ہے تو میرے بستر پر چھڑک دو۔ گھر والوں نے کہا بیمار کو دوائی چاہیے یا عطر چاہیے؟ اسے کہا میرا دل کر رہا ہے، میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ ساری زندگی میں جن کی نعتیں پڑھتا رہا ہوں آج وہ میرا حال پوچھنے آ رہے ہیں، میرا دل یہ کہہ رہا ہے اب حضور آنے والے ہیں۔ گھر والوں نے کہا کہاں تو خاک، کہاں وہ صاحب لولا، کہاں تو پست، کہاں وہ اعلیٰ، وہ تیرا حال پوچھنے کیسے آئیں گے؟ اب سنیں دلو رام کوسری کا جواب کیا ہے۔ دلو رام کہتا ہے میرے گھر والوں مجھے اتنا بتاؤ، کیا میں نے کسی بے وفا سے محبت کی ہے؟ میں نے جن سے وفا کی ہے وہ کائنات کے سب سے بڑے لجپال ہیں۔ عطر چھڑکا گیا، خواب میں حضور کی زیارت ہوئی۔ یہ دلو رام کوسری نے خود واقعہ لکھا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد۔ کہتا ہے مجھے زیارت ہوئی تو میں نے اس کے یا رسول اللہ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ مجھے کلمہ پڑھانے کیوں آئے ہیں؟ آپ خود کیوں تشریف لائے ہیں؟ فرمایا دلو رام ساری زندگی تو میری نعتیں لکھتا رہا، میری تعریف کرتا رہا، میری ثنا کرتا رہا، تیری موت کا وقت قریب آیا، ادھر سے اسرائیل چلا، میں نے سوچا کہیں میری نعتیں پڑھنے والا دوزخ میں نہ چلا جائے، میں تجھے کلمہ پڑھانے آیا ہوں۔ دلو رام نے کہا یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ آ کے کلمہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ فرمایا دلو رام ہم صرف سینوں میں دلوں میں محبت دیکھتے ہیں، کسی کو دروازے پہ بلا کے نوازتے ہیں تو کسی کے گھر جا کے نوازتے ہیں، بس ہم تو محبت کو دیکھتے ہیں۔ کلمہ پڑھا، نام رکھا کوثر علی کوسری، اس کی کتاب مشہور ہے آب کوثر کے نام سے، مجموعہ نعت۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، آج یورپ، برطانیہ یا امریکہ والے اسلام کی عزت کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، پر اللہ ان کے گھروں میں ایسے مجاہد پیدا کر رہا ہے۔ دور حاضر میں بہت سی مثالیں ہیں، وقت نہیں میں انہیں بیان کروں، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے تو حضور کی توجہ سے پڑھا ہے، حضور کی نسبت سے، توجہ سے انہیں اسلام حاصل ہو گیا۔ آخری بات کر رہا ہوں، کبھی آپ لوگوں نے وقت نکال کر ٹھنڈے دل سے اس پر بھی غور کریں کہ یہ لوگ جو ہر کچھ مہینوں کے بعد اسلام پر ایک نیا وار کر دیتے ہیں، انہیں ملتا کیا ہے؟ یہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ان لوگوں نے، میرے پاس تصویریں موجود ہیں، وہ دیکھنا چاہے تو میں انہیں دکھا سکتا ہوں۔ نیو یارک کے اندر، چرچ کے اندر ایک لڑکی، اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں لیا ہوا، چرچ میں کھڑے ہو کے اذان کہہ رہی ہے، اور بعد میں نماز جماعت بھی کروائی گئی۔ مسلمان مرد اور عورتیں ہاتھ باندھ کے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور امام ایک عورت ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا، عورت امام ہو سکتی ہے؟ بولے نہیں آپ؟ میرے پاس تصویر موجود ہے، میں دکھا سکتا ہوں، عورت امامت کروا رہی ہے، پیچھے مسلمان مرد اور عورتیں نمازیں پڑھ رہی ہیں، اور یہ ایک تحریک اٹھائی جا رہی ہے اسلام کے خلاف کہ عورت کو ہم برابری کا یہ مقام دے دیں گے کہ عورت امامت کی بھی حقدار ہے۔ میں نے کہا کل تو پھر تم کہو گے عورت نبوت کی بھی حقدار ہے۔ اور آگے سنیں، انہوں نے سلمان رشدی سے کتاب لکھائی دسٹانک ورسز، انہوں نے تسنیمہ نسرین سے کتاب لکھوائی اسلام پر اعتراضات، انہوں نے گوانتانا بوبے میں معاذ اللہ قرآن مجید کو باتھ روم میں استعمال کیا۔ آپ جانتے ہیں اس وقت بھی بڑے ہنگامے ہوئے اور بڑے تحریکیں اٹھائی گئیں۔ ان ٹیری جونز نے قرآن مجید کو آگ لگائی، گستاخانہ خاکے شائع کیے گئے۔ انٹرنیٹ فیس بک پر ان مقابلوں کا ایک سویڈش آدمی نے مقابلہ بھی کروایا کہ کون اچھے خاکے بنا سکتا ہے، کارٹون معاذ اللہ بنائے گئے۔ اور پھر امام الانبیاء کی بے ادبی میں انہوں نے
ہر حد کراس کر کے یہ گستاخانہ فلم بنائی ہے۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں اس فلم میں کیا کچھ دکھایا گیا ہے۔ معاذ اللہ جو میاں بیوی کی رازداری کے مرحلے ہوتے ہیں، معاذ اللہ وہ بھی انہوں نے فلم میں دکھائے ہیں، اور اشارہ کیا ہے امہات المومنین کی طرف، امام الانبیاء کی طرف، ان کے برہنہ وجود معاذ اللہ دکھائے گئے۔ میں ہمارا تو ایمان اجازت دیتا، میں کہہ رہا ہوں اشارہ کیا انہوں نے ان لوگوں کی طرف، ان ہستیوں کی طرف، ہر حد کراس کر دی۔ آخر یہ چاہتے کیا ہے؟ انہیں اسلام پر بار بار یہ حملے کرنے سے ملتا کیا ہے؟ یہ لوگ اربوں روپیہ لگا کر اس کام کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ دور حاضر کا ایک صحافی ہے، میں 2 دن پہلے اس کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں پیرس فرانس میں تھا، بہت بڑے اسلامک سینٹر وہاں بنایا گیا فرانس میں، وہاں میرے ایک یہودی اسکالر سے ملاقات ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ میں نے کہا تمہارا سبجیکٹ کیا ہے، موضوع کیا ہے، کس چیز پر پی ایچ ڈی کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں اس موضوع پر پی ایچ ڈی کر رہا ہوں کہ مسلمانوں میں جو شدت پسندی ہے، اس پر پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ ہمارا صحافی آج بھی وہ ٹیلی ویژن میں بھی آتے ہیں، ابھی زندہ ہے، وہ کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے مقالہ لکھ لیا؟ اس نے کہا جی میں مقالہ لکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا مسلمان، اس صحافی نے کہا، میں نے اس سے پوچھا کیا لکھا ہے تم نے مقالے میں، کیا تحقیق، تمہارا ریسرچ کیا ہے؟ تو وہ آدمی کہتا ہے میں نے یہ تحقیق کی ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو شدت پسندی ہے اس کی وجوہات یہ ہیں، آپ مسلمانوں کے شہر تباہ کر دیں، یہ نہیں بولیں گے، ان کے جوانوں کو مار دیں، یہ نہیں بولیں گے، عراق تباہ کر دیں، یہ اس کے الفاظ ہیں، نہیں بولیں گے، افغانستان تباہ کر دیں، نہیں بولیں گے، سقوط ڈھاکہ کروا دیں، نہیں بولیں گے، بوسنیا میں، ہرزیگوینہ میں، تمام ملکوں میں آپ دہشت گردی کروا دیں، یہ نہیں بولیں گے۔ یہ قوم اٹھے گی تو صرف اپنے رسول کے نام پہ اٹھے گی۔ اگر آپ ان کے رسول کی عزت کو چیلنج کریں گے تو ان کا بچہ بچہ بھی کھڑا ہو جائے گا۔ وہ صحافی، اس نے اپنا تاثر لکھا، کہتا ہے اس یہودی سے ملاقات، اللہ کا شکر ہے جس نے میری ملاقات اس یہودی سے کروا دی ہے، ورنہ میں بھی ایک لبرل مسلمان تھا۔ اب مجھے پتہ چل گیا ہے مسلمانوں کے اندر جو اصل مسلمانی ہے وہ حضور کا کلمہ ہے، یعنی حضور کی عزت کی حفاظت ہے۔ یہ لوگ اوچھے کنڈے کیوں اپنا رہے ہیں کہ ہمارے دلوں سے یہ عظمت نکل جائے۔ اقبال نے اسی بات کی نشاندہی کی۔ یورپ والے یہ سوچ رہے ہیں وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، بس روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ وہ فاقہ کش، وہ غریب آدمی جو بھوکا رہ کے زندگی گزارتا ہے پھر بھی پورے یقین سے زندگی کیوں گزار رہا ہے، اس کے دل میں حضور کی محبت پائی جاتی ہے۔ آج غیر مسلم، اسلام دشمن پالیسی ساز ادارے یہ سوچ سوچ کے پریشان ہیں کہ مسلمان حالات کا مارا ہوا ہے پھر بھی جی رہا ہے، معیشت کی چکی میں پس رہا ہے پھر بھی جی رہا ہے۔ یہ مسلمان کے اندر کون سی طاقت ہے جو اسے زندہ رکھے ہوئے ہے؟ انہوں نے اس بات کو ٹھیک جانا ہے، مسلمانوں کے اندر جو عزت رسول کی حفاظت کا جذبہ ہے، جو محبت رسول کی گرمی ہے، وہ مسلمان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اوچھے ہتھ کنڈے اپنائے کہ شاید یہ اوچھے ہتھ کنڈے اپنانے سے مسلمان ڈر جائیں گے، مسلمان سہم جائیں گے اور اپنے نبی سے وفا کرنا چھوڑ دیں گے، اپنے نبی کا نام لینا چھوڑ دیں گے۔ پر میری ملت کے باشعور مسلمانوں، ہم حضور کے وہ غلام ہیں، ہم حضور کے وہ خادم ہیں کہ ہم جیتے جی نبی سے کیا وفا کریں گے؟ ہم تو وہ ہیں جو مر کے بھی حضور سے بے وفائی کرنے والے، ہم مر کے بھی رسول میں، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، جہاد عشق مصطفیٰ۔ آج دنیا کو یہ فلم دیکھ کر یا اس پر جو رد عمل مسلمانوں نے کیا، یہ ریپلائی دے کر آج پوری دنیا کو پتا چل چکا ہے اگر کسی نے حضور کی عزت کے ساتھ چھیڑ خانی کی یا امام الانبیاء کی عزت پہ ہاتھ ڈالا، کوئی حکومت بولے یا نہ بولے، کوئی تنظیم کوئی ایجنسی ایکشن لے یا نہ لے، پر مسلمان وہ ہیں جن کا بچہ بچہ عزت رسول کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ ہمیں ہماری ماں نے جو دودھ پلایا ہے اس کی تاثیر وفائے رسول ہے۔
ہمیں ہمارے بزرگوں نے جو گٹی دی ہے اس کی تاثیر وفائے رسول ہے. اور یہ لوگ جتنے بھی اچھے کنڈے اپنا لیں یہ حضور کی عزت گھٹا نہیں سکتے، یہ حضور کی عزت کو کم نہیں کر سکتے. جیسے میں نے شروع میں کہا، اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ بھی عزت والا ہے، اللہ کا رسول بھی عزت والا ہے. یہ حضور کی عزت کو گھٹا سکتے. گرمیوں کے دن تھے، دو آدمی جا رہے تھے، ایک کو گرمی بڑی لگی، اس نے سورج کی طرف منہ کر کے پھونکے مارنا شروع کر دی. سورج کو پھونکے مار رہے ہیں. دوسرے نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا گرمی بڑی ہے، میرا جی چاہتا ہے میں پھونکے مار کے سورج ہی بجھا دوں، سورج بجھا کے رکھ دوں. پہلے نے کہا عقل سے کام لو، پھونکوں سے سورج بجھائے جا سکتے. کہتا ہے گرمی بڑی ہے اور میرا جی چاہتا ہے پھونکے مار کے سورج بجھا دوں. قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. نبوت محمدی کا سورج تو میرے رب نے چڑھایا ہے. ایک امریکہ اور ڈنمارک تو کیا ساری دنیا کے کافر مل کر ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، نبوت محمدی کے سورج کو بجھا سکتے؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اور مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. حضور کا ذکر کبھی مٹ سکتا. یہ جیسے بھی اچھت کرنے اپنا لیں حضور کی عزت کو گھٹا سکتے. اللہ تعالیٰ نے مکی دور میں 8 جوان ابو جہل نے تلواریں پکڑا کر حضور کے دروازے پر کھڑے کی ہیں کہ صبح مسلمانوں کا نبی دروازے سے نکلے انہیں شہید کر دینا. اور جب ابو جہل بستر پہ سویا ہے تو گھر والوں سے کہتا ہے اسلام کی 1 رات کی عمر ہے، صبح سورج طلوع ہوگا اسلام ختم ہو چکا ہوگا. اللہ نے 8 تلواروں کے نیچے سے محبوب کو بچا کے دکھایا یا نہیں دکھایا؟ جی بدر کے میدان میں 313 ایک طرف ہیں، 1000 ایک طرف ہیں، اللہ نے حضور کی عزت کو دکھایا یا نہیں دکھایا؟ تو جو رب ان مشکل دوروں میں حضور کی عزت کو بچاتا رہا ہے وہ آج بھی حضور کی عزت کی حفاظت کرنا جانتا ہے. آخری بات کر رہا ہوں، اللہ تو حفاظت کرے گا، کر رہا ہے. ہمیں بھی احساس ذمہ داری پیدا کرنا چاہیے. بدر کا میدان ہے، میدان جنگ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سعد نظر نہیں آ رہے. سعد صحابی رسول تھے. ایک صحابی سے کہا جاؤ سعد کو تلاش کرو. حضرت سعد کو نیزے کے 7 زخم آئے ہیں. کتنے زخم؟ ایک زخم نیزے کا لگ جائے تو انسان کے ہوش ٹھکانے نہیں رہتے. اتنا بڑا اس کا پھل ہوتا ہے جو جسم میں کھب کے پھر گوشت شیتا ہو باہر نکلتا ہے تو انسان کی جو ہمت ہے وہ جواب دے جاتی ہے. یہاں تو نیزے کے 7 زخم آئے ہیں. تیر تلوار چھوڑیں، صرف نیزے کے 7 زخم. زمین پر گرے ہوئے خون وافر مقدار میں بہہ چکا ہے. اب ہمت نہیں کہ کھڑے ہو سکے. وہ صحابی جناب سعد کو تلاش کر رہے ہیں اور آواز دے رہے ہیں اینا یا سعد، اینا یا سعد، سعد کہاں ہو، سعد کہاں ہو. جناب سعد میں ہمت نہیں جواب دے سکے. اچانک صحابی نے کہا اینا یا سعد، سعد کہاں ہو، تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. جب انہوں نے حضور کا بلاوا سنا سارے وجود کی قوتوں کو مجتمع کیا، جمع کیا، دایاں ہاتھ اٹھایا اور کہا لبیک یا رسول اللہ. کیا کہا ہے؟ یہ اسی صدا کو دینے کا دن ہے، لبیک یا رسول اللہ، حضور میں حاضر ہوں. وہ صحابی دوڑے دوڑے آئے، کہا سعد تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. جناب سعد نے کہا صحابی رسول آپ دیکھ رہے ہیں میرے وجود پر کتنے زخم ہیں، کتنا میرا خون بہہ چکا ہے، میرے اندر کہاں ہمت ہے کہ میں حضور کی بارگاہ میں جا سکوں. آپ جائیں حضور کی بارگاہ میں، میرا حضور کو سلام پیش کریں اور عرض کرنا یا رسول اللہ سعد دنیا سے جاتے ہوئے آپ کو سلام کہہ کے گیا ہے. کیا خوبصورت موت ہے. جینا انہی کا جینا، مرنا انہی کا مرنا، ایک بانک پن میں جینا، ایک بانک پن میں مرنا.
کچھ لوگ وہ ہیں جو زندہ رہتے ہیں تو بڑی ٹھاٹ کے ساتھ، کچھ وہ ہیں مرتے ہیں تو بڑی ٹھاٹ کے ساتھ۔ جناب صاحب نے کہا حضور کی بارگاہ میں جا کے میرا سلام پیش کرو، اور کہنا سعد دنیا سے جاتے ہوئے آپ کو سلام پیش کر کے گئے، اور جو وعدہ سعد میں مدینہ میں کیا تھا وہ وفا کر کے دکھایا۔ صحابی مڑنے لگے تو جناب سعد نے کہا صحابی رسول ٹھہر جاؤ، جب حضور کو میرا سلام کہہ چکو تو وہاں جو حضور کے صحابی غلام بیٹھے ہوئے ہیں انہیں میرا پیغام دینا۔ بس یہی آج میری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ جو صحابی رسول نے، میں سمجھتا ہوں یہ صرف ان صحابہ کو نہیں، یہ پیغام قیامت تک آنے والی امت کے لیے ہے۔ کہا جناب صاحب نے کہا جاؤ حضور کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کرو، اور جو وہاں صحابہ بیٹھے ان سے کہو اے نبی کے جان نثارو، اے حضور کے وفادارو، اے حضور کے صحابہ، اگر تمہارے ہوتے ہوئے کسی نے حضور کو اذیت دی تو کل قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ ہمیں پیغام ہے۔ ہم شرمندہ ہیں کہ ہمارے دور میں اتنی بڑی گستاخی کی گئی ہے۔ آپ نہیں سوچ سکتے انہوں نے کس قدر بڑا وار کیا مسلمانوں پر، جذبات سے کیسے کھیلا گیا ہے، کس قدر گستاخی کی گئی ہے۔ اس دور میں اگر ہم حضور کی عزت کے لیے آواز نہ اٹھائیں تو یہ بتائیں کل قیامت کے دن کس منہ سے حضور کی بارگاہ میں شفاعت مانگنے کے لیے جائیں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے کہ جب تیرے محبوب کی عزت سے کھیلا جا رہا تھا، اسے چیلنج کیا جا رہا تھا، ہم کیبل پر فلمیں دیکھ کے سو جایا کرتے تھے، ہم بے خبری میں پڑے رہتے تھے۔ دیکھیں یہ آج وقت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا خانہ جنگی کا ماحول بنائیں، املاک کو نقصان پہنچائیں، گورنمنٹ کے دفتر توڑ دیں، منظم طریقے سے احساس ذمہ داری پیدا کریں، مہذب طریقے سے۔ آپ لوگوں نے اپنے علاقہ میں جن لوگوں کو ووٹ دے کے اسمبلی میں بھیجا ہے ان کے پاس اپنے نمائندے بھیجیں، 8-10 آدمی اپنے علاقے میں نمائندے مقرر کر کے ان کے پاس بھیجیں، جو انہیں کہیں کہ گورنمنٹ میں اسمبلی میں یہ آواز اٹھائی جائے کہ گورنمنٹ بھرپور انداز سے امریکہ کے مذمت کرے اس فلم کی اور احتجاج کرے۔ یہ کوئی نہیں اس کا حل کہ ہم اپنی قومی اسمبلی میں کوئی بل پیش کر دیں کہ جی یہ فلم دیکھنا گناہ تھا، نہیں، ان سے احتجاج کیا جائے، امریکی سفیر کو بلایا جائے اور اس کے سامنے پرزور انداز میں، غیرت مندانہ انداز میں احتجاج کیا جائے۔ لیکن ہمارے حکمران ہیں کہ ہمارے ملک کی چابیاں تو پہلے ہی ان لوگ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، مجھے تقریباً 1.25 گھنٹے سے اوپر کچھ ہو چکا ہے گفتگو کرتے ہوئے، اور یہ موضوع ایسا ہے کہ طویل ترین موضوع ہے۔ ساری زندگی بھی حضور کی عزت بیان کی جائے تو زندگیاں ہو گئی ختم اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ آپ پر اثر انداز میں، آپ کی آواز امریکہ تک تو نہیں جائے گی، یہاں آپ گجرانوالہ میں اپنے علاقے میں کو ریلی نکالتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں مہذب انداز میں، امریکہ تک آپ کی آواز تو نہیں جائے گی، پر جنہیں ہم نے اپنے وفا کا اظہار کرنا ہے وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے حالات جانتے ہیں۔ اس لیے اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کریں۔ میرے محترم نے میری اس جانب بھی توجہ دلائی ہے کہ آپ قرآن پر عمل کریں، حضور کی تعلیمات کو اپنائیں۔ تو آپ، قرآن کہہ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے تم لوگ قرآن پر عمل کرو تو تم ہی غالب آنے والے ہو، اللہ تمہیں عزت دے گا۔ حضور کی حدیث ہے، میرا آقا نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس سے اللہ زوال رسیدہ قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے۔ قوموں کو عروج ملتا ہے تو قرآن سے ملتا ہے۔ دیکھیں میں نے ابھی شفاعت کا ذکر کیا، ہمارا عقیدہ ہے عمل جتنا بھی اچھا ہو جائے ہماری بخشش ہوگی تو حضور کی شفاعت سے۔ جس کی طرف حضور اشارہ کرتے جائیں اللہ بخشتا جائے گا، جس کی حضور شفاعت کریں وہ بخشا جائے، تو جس کی حضور میں وہی عرض کر رہا ہوں جناب، جس کی حضور شفاعت کریں وہ بخشا جائے گا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی، جس کی حضور شفاعت کریں بخشا جائے گا یا نہیں؟
تو جس کی حضور شکایت کریں اس کا حال کیا ہوگا؟ قرآن اٹھا کر دیکھیں، ایک قوم ہے جس کی طرف حضور اشارہ کریں گے، یا اللہ یہ وہ قوم ہے جس نے میرا قرآن چھوڑ دیا تھا، حضور کی شکایت کریں گے۔ جس کی شفاعت کریں گے وہ تو بخشا گیا، تو جس کی شکایت کریں گے۔ اس لیے حضور کی عزت کی خاطر نکل رہے ہیں تو حضور کی تعلیمات کو بھی اپنائیں۔ دور حاضر کا بہت بڑا فتنہ ہے جس کا ہمیں سامنا ہے۔ دوسری بات جس کی شاہ صاحب نے توجہ دلائی کہ یہ فلم دیکھنا حرام ہے۔ محققین کے حوالے سے علیحدہ مسئلہ ہے، عام لوگ اس فلم کو دیکھیں گے۔ آپ جانتے ہیں اس فلم میں جو کردار ادا کیے گئے ہیں مسور کھانے والوں نے ادا کیے ہیں، شراب پینے والوں نے۔ جس شخص کو انہوں نے نبی بنا کر سامنے کیا ہے وہ خنزیر کھانے والا ہے، شراب پینے والا ہے۔ جن عورتوں کو معاذ اللہ پاک بیبیوں کا کردار بنا کر آگے کیا گیا ہے وہ یورپ کی اور امریکہ کی گندی ترین عورتیں ہیں جن کے کردار غلیظ ہیں۔ اور یہ وہ قوم ہے، اگر ان سے جا کے پوچھے نا تمہارے باپ کا کیا نام ہے، میری محفل میں مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میں بڑے احتیاط سے بول رہا ہوں، اگر ان سے پوچھو نا آج تم حضور کی بے ادبیاں کر رہے ہو، تمہارے باپ کا کیا نام ہے، تو اپنے باپ کا نام نہیں بتا سکتے۔ ہمارا باپ کون ہے؟ یہ کہیں گے ماں سے پوچھو، اور ماں بھی پریشان ہو جائے گی کس کس کا نام لے۔ جو آج اپنا باپ ثابت نہیں کر سکتا وہ اللہ کے رسول کی عزت پہ ہاتھ ڈال رہا ہے۔ اور یہ لوگ خنزیر کھاتے ہیں، جانتے ہیں نا، سور کھاتے ہیں یہ۔ ہم جو خوراک کھاتے ہیں ڈاکٹروں سے پوچھیں، جگر اس سے خون بناتا ہے، جہاں ہم جو خوراک کھاتے ہیں اسی سے ہمارا خون بنتا ہے، اسی سے زندگی کا نظام چلتا ہے۔ اور خنزیر ایسا جانور ہے جو اپنی گندگی خود کھاتا ہے، جو وہ گندگی کرتا ہے وہی کھاتا ہے۔ تو جن کا خون اتنے ناپاک جانور کے گوشت سے بن رہا ہو اس سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ یہ کائنات کے ناپاک لوگ ہیں، غلیظ لوگ ہیں، ان کی سوچ گندی ہے، ان کی فکر گندی ہے، ان کے کردار گندے ہیں۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے آپ کو پاکیزہ ماؤں کے گھر پیدا کیا ہے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے آپ کو فخر سے اپنا باپ بتانے کی عزت عطا کی ہے۔ وہ لوگ ایسے ہیں جو اپنا باپ نہیں بیان کر سکتے، اس لیے اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کریں۔ یہ فلم دیکھنا حرام ہے۔ اس فلم کو دیکھنا کیا ہے؟ دلچسپی کے لیے نہ دیکھنے بیٹھ جائیں انٹرنیٹ پر کہ اس فلم میں کیا دکھایا گیا، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حرام کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ضرور کہوں گا کل کا دن حکومت پنجاب نے عشق رسول کا دن قرار دیا ہے، حضور کی عزت کی خاطر نکلیں۔ آج آپ حضور کی عزت کا خیال کریں، کل قیامت کے دن اللہ آپ کی عزتوں کا خیال کرے گا۔ جو نبی غاروں میں ہماری خاطر روتے رہے، کیا خیال ہے ان کی عزت کے لیے نکلنا چاہیے یا نہیں؟ جی آپ بول نہیں رہے، نکلیں گے کیا آپ لوگ؟ میں نے کہاں سے گفتگو شروع کی تھی؟ ایک چیف جسٹس کے لیے تو پورا ملک کے وزیر، یہ وکیل اور پڑھے لکھے لوگ نکل رہے ہیں۔ حضور حشر کے چیف جسٹس ہیں، حضور کی عزت ہے، حضور کا ایک مقام ہے۔ آپ کے موبائل فون میں جتنے نمبر ہیں ان میں میسج کریں، اور یہ میسج کریں یہ فلم بنانا ایک بہت بڑا اسلام پر وار کیا گیا ہے، اسے دیکھنا حرام ہے۔ اور ہم مسلمان صرف حضور کی نہیں، سنیں عقیدہ سنیں، آدم سے لے کر امام الانبیاء تک جتنے نبی اور رسول ہیں، 1,24,000 یا 1,40,000 یا 2,24,000 جتنے بھی نبی اللہ نے دنیا میں بھیجے ہیں، سب کا ادب کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، اور کسی نبی کی ادنا سی بے ادبی کرنا بھی کفر ہے۔ دیکھیں حضور کی کتنے عرصے سے یہ بے ادبی کر رہے ہیں، قرآن کو کبھی جلا رہے ہیں، کبھی معاذ اللہ باتھ روم میں استعمال کر رہے ہیں۔ کیا کسی مسلمان نے انجیل کی بے ادبی کی ہے؟ بولے نہیں آپ۔ کیا کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کی ہے؟ یا آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا ایمان اجازت دیتے ہیں؟ آپ جو سامنے بیٹھے ہیں، اوروں کی بات چھوڑیں، اپنے مجھے ایمان اور عقیدہ بتائیں، آپ کا دل کرتا ہے کہ کل آپ بھی اٹھ کے انجیل کو آگ لگائیں یا معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کریں؟ تو دنیا کو پتہ چل نہیں رہا دہشت گرد ہے کون؟ یہ اصل میں دہشت گرد کون ہے جو لوگوں کے، اور ایک نہیں کروڑوں لوگوں کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے؟ ہم تمام نبیوں کا ادب کرنے والے ہیں، ہم تمام رسولوں کا، اگرچہ جو موجودہ انجیل ہے وہ تحریف ہو چکی ہے،
ہمارے نزدیک وہ معتبر نہیں، لیکن ہم اس کی نسبت کا حیا کرنے والے ہیں کہ اس کی نسبت کس کتاب کی طرف ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رعب عطا فرمائے، دبدبہ عطا فرمائے۔ حضور کی حدیث ہے، فرمایا تم پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ دوسری قومیں تم پر ایسے حملہ کریں گی جیسے کھانے کے دسترخوان پہ حملہ کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور کہ ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ فرمایا تمہاری تعداد تو بڑی ہوگی پر تمہارا رعب ختم ہو جائے گا، تمہارا رعب مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے اوپر حضور کی عزت کی حفاظت فرض ہے، حضور کا حکم ماننا فرض ہے۔ میں صرف جاننا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں یہ جملے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ کوشش کریں، کچھ نوجوان دل میں ایسا بھی ارادہ کریں کہ ہم احتجاج کریں گے پر ہم ذرا وکھرا قسم کا احتجاج کریں گے، ہم داڑھی رکھ کے احتجاج کریں گے۔ کہہ رہے ہیں نا کہ حکم ماننا جائے حضور کا، تو حضور کا حکم ماننا چاہیے یا نہیں؟ داڑھی رکھنی چاہیے یا نہیں؟ تو اس پر بھی توجہ کرے کہ حضور کا حکم مانے تو غلبہ ملے گا، تو حضور کا حکم تو ہے داڑھی شریف رکھیں گے۔ تو کچھ دوست انشاءاللہ تو زبان سے کہہ دیں، کچھ دل میں ایسی نیت کریں۔ کچھ دوستوں نے ہاتھ اٹھائے پر پہلے داڑھی رکھی ہوئی ہے، آپ نے تو رکھی ہوئی ہے، آپ تو مبارکباد کے مستحق ہیں۔ کچھ دل میں ارادہ کر لیں، میں ہاتھ نہیں کھڑے کرواؤں گا، توفیق دینے والا اللہ ہے، میرا کام ہے آپ تک الفاظ پہنچانا۔ کوئی ایسے ہیں جو دل میں ارادہ کرے کہ ہم داڑھی شریف رکھ کر ساری زندگی حضور کا غلام بن کے احتجاج کریں گے؟ جی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بار دیگر دعا گو ہوں میزبان احباب کے لیے جنہوں نے ہر مہینے آپ لوگوں کی فکر آخرت کے لیے اس درس قرآن مجید کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حرمت قرآن کا صدقہ انہیں سچی عزتیں عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی محبت کا صدقہ کل قیامت کے دن قرآن کی نسبت کا سائبان عطا فرمائے۔ قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔